السلام علیکم۔ کہانی نمبر 29 میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے حضرت صالحہ علیہ السلام اور قوم سمود۔ حضرت صالحہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہر گزیدہ نبی تھے جنہیں قوم سمود کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ یہ قوم طاقتور، دولت اور فن تعمیر میں بہت مشہور تھی، مگر غرور، سرکش اور نافرمانی میں بھی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ قوم سمود عرب کے شمالی علاقے حجر میں آباد تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر شاندار گھر بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقتور جسم، مضبوط بستیاں، کھیتیاں اور باغات عطا کیے تھے، مگر وہ بت پرستی کرتے اور ظلم کو اتنا اپنا شعار بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالحہ علیہ السلام کو انہی میں سے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، وہی خالق کائنات ہے۔ ابتدا میں کچھ لوگ متاثر ہوئے، مگر سرداروں نے مخالفت شروع کر دی۔ حضرت صالحہ نے قوم کو بار بار سمجھایا، شرک چھوڑ دو، اللہ سے ڈرو، ظلم اور فخر ترک کر دو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ مگر قوم نے کہا، اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ کے حکم سے اس چٹان سے زندہ اونٹنی نکلی۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی نشانی ہے، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن قوم نے وعدہ کیا، مگر دلوں میں کفر تھا۔ قوم کے چند سرکش سرداروں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، آخرکار اسے مار ڈالا۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی نافرمانی تھی۔ حضرت صالحہ علیہ السلام نے فرمایا، اب 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ پہلے دن چہرے پیلے پڑ گئے، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ، مگر پھر بھی توبہ نہ کی۔ چوتھے دن زوردار چیخ، شدید زلزلے آیا اور پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ صرف حضرت صالحہ اور ایمان والے محفوظ رہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالحہ نے فرمایا، میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، مگر تم نے نصیحت حاصل نہ کی۔ یہ الفاظ ہر دور کے انسان کے لیے سبق ہیں۔ حضرت صالحہ کا واقعہ قرآن مجید میں کئی مرتبہ کئی جگہوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ الشمس اور سورہ القمر۔ اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ غرور تباہی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کی بات ماننا نجات ہے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، مگر وقت محدود ہے۔ حضرت صالحہ کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت، دولت اور عقل سب کچھ اللہ کی امانت ہے۔ یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی آپ کو اور بھی اسلامک سٹوریز مل سکیں اور آپ انہیں دیکھ کر علم حاصل کریں۔ ملتی ہوں آپ سے آنے والی کل کی نئی سٹوری میں، جو کہ ایک اور نبی کے بارے میں ہونے جا رہی ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔